نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ شعبان المعظم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ ماہ شعبان رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اسی طرح ماہ شعبان المعظم کے اندر روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت کثیر بھلائی کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ حضور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، کہا حضور آپ اس ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ جب میرے اعمال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو حاضرین مکرم، یہ مہینہ یقیناً تجدید عہد کا دن ہے اور تجدید عہد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی عنایات، اس کا لطف و کرم، اس کا فضل بندہ مومن پر برستا ہے، اور خوشبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کو منانے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ عبادات کے ذریعہ سے، سجدوں کے ذریعہ سے، اور خیرات صدقات کے ذریعہ سے، زکوٰۃ عطیات کے ذریعہ سے انسان اللہ کو مناتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حاضرین محترم، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بزرگوں کے اندر بیٹھے ہیں، مریدین کے اندر جلوہ گر ہیں، اور اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ مجھے اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، جب میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے اس وقت مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ مریدین نے کہا حضرت ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کا ذکر کیسے کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کہا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت بھی ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جس حال کے اندر بھی یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو اسی حال کے اندر یاد کیا کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کر، اکیلا بیٹھ کر، خلوت کے اندر اگر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے نغمے آلاپتا ہے، تو کہا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بندے کو تنہائیوں کے اندر یاد کیا کرتا ہوں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو حضرت محترم کہا اگر میرا بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے نغمے آلاپتا ہے، تو میں بھی اپنے بندے کو تنہائی کے اندر یاد کیا کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے ہجوم کے اندر میرے ذکر کی مجلس سجاتا ہے، محفل سجا لیتا ہے، اور لوگوں کے ہجوم کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو فرشتوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر یاد کیا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، انسان کی فطری ایک تقاضا ہے کہ انسان جس کی طرف میلان رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو انسان اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ بارہا مقامات پر بات کہیں چل رہی ہوتی ہے مگر وہ درمیان کے اندر اپنے یار کا ذکر چھیڑ لیتا ہے، اپنے دکھی دل کو سکون دیتا ہے، قرار دیتا ہے۔ تو بندہ مومن جس کا دل اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہا کہ ایمان والے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کیا کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر ڈوبا رہتا ہے، مست رہتا ہے، اور اس کے احکامات کی تعمیل کے اندر ساری عمر گزار دیتا ہے، اور ساری عمر اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کے اندر صرف کر دیا کرتا ہے۔ تو پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے، مرتبہ کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے، میرا ذکر کرتے کرتے اتنا مقام پا لیتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جایا کرتا ہوں
کان اس کے ہوتے ہیں اور سماعت میری ہوا کرتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، اور ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو جلالت کا نور ہے وہ میرا ہوا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، فرمایا میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو فرمایا میں اپنے بندے کی طرف ایک گز آگے بڑھا کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایک گز میری طرف آگے بڑھتا ہے تو فرمایا میں اپنے بندے کی طرف دوڑ لگا کر آگے آیا کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس کا دوسرا حصہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کائنات کو بنایا بھی خوب، سجایا بھی خوب، اور پھر چلایا بھی خوب۔ اللہ رب العزت نے لا تعداد نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ ہر طرف انسان جس طرف نظر اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اگر انسان ستاروں کو گننا چاہے ایک بات ہے کہ ان کو گن سکتا ہے، اگر درختوں کے پتوں کو گننا چاہے تو انسان گن سکتا ہے، اگر انسان ریت کے ذروں کو گننا چاہے انسان گن سکتا ہے، اگر بارش کے قطروں کو گننا چاہے انسان گن سکتا ہے، مگر کائنات کے اندر ایک ایسی چیز ہے اگر سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس چیز کو گنا نہیں جا سکتا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو کبھی بھی ان کو گن نہیں سکتے۔ اس نے لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان جس طرف بھی غور کرے اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے قوت شامسہ عطا فرمائی، چھونے کے لیے قوت لامسہ عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے قوت باصرہ عطا فرمائی، اور قوت ذائقہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور قوت شامسہ اللہ رب العزت نے ساری قوتیں انسان کو عطا فرمائی۔ انسان کو بولنے کی قوت، دیکھنے کی صلاحیت اور چھونے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کی زبان پر ذائقہ رکھا۔ اگر انسان کا ذائقہ کچھ دنوں کے لیے چلا جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو انسان پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ قوت ذائقہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حاضرین محترم، ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کی آنکھ کی پلکیں کام کرنا چھوڑ دیں، یعنی اپنی مرضی سے وہ آنکھوں کو ہلا نہیں سکتا، آنکھ جھپک نہیں سکتا۔ کسی نے مرتے وقت اس سے پوچھا، کہا مجھے بتاؤ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ کوئی آخری حسرت جو آپ کے دل کے اندر رہ گئی ہو؟ اس نے کہا ایک حسرت رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرح پہلے اپنی آنکھوں کو جھپک لیا کرتا تھا، کاش وہ مجھے نعمت دوبارہ مل جائے، اپنی مرضی سے اور اپنی طاقت سے اپنی آنکھوں کو، اپنی پلک کو جھپک سکے۔ تو حاضرین محترم، چھوٹی سے چھوٹی نعمت اگر انسان کی چھن جائے تو اس وقت انسان کو قدر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے اللہ رب العزت سے پوچھا، مولا مجھے اپنی چھوٹی نعمت کے بارے کے اندر بتاؤ، تیری سب سے چھوٹی نعمت روئے زمین پر کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد سانس لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سانس دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد میں نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور سب نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت یہ سانس کی نعمت ہے جو میں نے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ اگر سانس نکل جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی، تو سب سے چھوٹی نعمت ایک سانس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ کتنی نعمتیں، لا تعداد اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان کو چاہیے ہر وقت سراپا عجز و انکساری بنا رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر گزاری بجا لاتا رہے۔ کبھی کوئی حالات مشکل آ جائیں، کبھی آزمائش آ جائے، امتحان کی گھڑی آ جائے، تو
کبھی بھی اپنی زبان سے شکوے کی زبان نہ کھولے، زبان تان دراز نہ کرے اور شکوے کی زبان اس وقت نہ کھولے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنے سر پر پٹی باندھ کر پھر رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے پوچھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ سر پر پٹی باندھی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، آج میرے سر کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے، درد کی شدت کی وجہ سے میں نے سر پہ پٹی باندھی۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا، کہا مجھے بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ میری عمر 30 سال ہے۔ آپ نے پوچھا، کہا 30 سال کے اندر پہلے بھی کبھی تم نے پٹی باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کبھی مجھے سر درد نہیں ہوا، اب سر کی تکلیف ہوئی ہے اس لیے میں نے پٹی باندھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ 30 سال کے اندر تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سر کے اندر کوئی درد پیدا نہیں ہوا، آج تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے اور تو نے سر پر شکوے کی پٹی باندھ لی ہے۔ 30 سال کے اندر کبھی تم نے شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ حاضرین محترم، ہماری حالت یہی ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں رات دن ہم پر برس رہی ہیں اور ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی طرف نظر دوڑائیں۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر، حیثیت سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، مگر جیسے ہی کوئی صبر کے لمحات آتے ہیں، کوئی تکلیف کی گھڑی آتی ہے، کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے، تو اس وقت ہم زبان سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہم اپنی زبان سے شکر بھی ادا کرتے ہیں یا صرف شکوے ہی ادا کرتے ہیں؟ اگر تو شکر ادا کرتے ہیں پھر تو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں۔ تو جب انسان شکر کرتا ہے، ایک تو اس کی نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی نعمت اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستہ کے اندر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مہربانی فرمائیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹی سی گزارش میری بھی کر دینا۔ کہا وہ کیا گزارش ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کر دینا کہ مجھے تھوڑا سا رزق تو عطا فرما دے جس کے ساتھ میں اپنے جسم کے، اپنے تن کے کپڑے خرید سکوں، اور اپنے تن کے کپڑے خرید کر اپنی ستر عورت کو ڈھانپ سکوں۔ اس نے ریت کے اندر اپنے آپ کو چھپایا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچا دوں۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثیر تعداد کے اندر اس کے پاس جانور موجود ہیں۔ اس شخص نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے شرف ملاقات کے لیے جا رہا۔ کہا اللہ کے نبی ایک گزارش میری ہے، جب اللہ سے ہم کلام ہونا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر میری ایک گزارش کر دینا کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، لہٰذا مجھے مال کے اندر تھوڑی سی کمی دے دے، تھوڑا مال کم کر دے تاکہ میں اس کو اچھے انداز سے سنبھال سکوں، اس کی دیکھ بھال کر سکوں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد، ہم کلام ہونے کے بعد واپس تشریف لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص کے پاس آتے ہیں جس نے اپنی ستر عورت کو ریت کے اندر ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے جس ریت کے ساتھ اپنے ستر عورت کو ڈھانپ رکھا تھا، اپنے بدن کو ڈھانپ رکھا تھا، اب اس کے بدن پر وہ ریت بھی موجود نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور مجھ سے وہ ریت اڑ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ جب تک میری ناشکری کرتا رہے گا میں کبھی بھی اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ نہیں فرماؤں گا، کبھی بھی اس کو رزق کے اندر فراوانی عطا نہیں فرماؤں گا۔ اور دوسرے شخص کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا۔ کہا نوجوان، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب تک میرا شکر ادا کرتا رہے گا میں تب تک اس کی نعمتوں کے اندر کمی نہیں فرماؤں۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا ہے، مجھے فراوانی عطا فرمائی ہے، تو میں کیوں نہ اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا چرچا کروں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تک تم شکر کرتے رہو گے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن مقدس کے اندر وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو انسان شکر پر شکر کرتا جائے، کبھی پریشانی آ جائے، کبھی آزمائش آ جائے تو اس وقت صبر سے کام لے، اپنی زبان سے کبھی بھی شکوے کی زبان کو نہ کھولے اور شکر کرتا جائے، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رونے کی آواز تو آتی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا چیز ہے، رونے والا نظر نہیں آتا مگر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ وہ سامنے پتھر ہے، وہ رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی صلاحیت عطا فرما تاکہ میں پوچھ سکوں کہ ماجرا کیا ہے۔ پتھر کو بولنے کی صلاحیت مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا اتنا شدت سے، کرب سے، درد سے رونے کی وجہ کیا ہے، اتنا تڑپ تڑپ کر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے کہا جب سے میں نے سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اس دن سے میں رو رہا۔ جب سے میں نے سنا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس دن سے یہ گریہ ازاری لگی ہوئی ہے، اللہ سے خوف کرتے ہوئے، خشیت کرتے ہوئے، لہٰذا اس سے رو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے جہنم کے اندر نہ بھیج دے، جہنم کے اندر نہ پھینک دے، لہٰذا تب سے ہی گریہ ازاری کیے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا اس پتھر کو میرے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، اس پتھر کو جنت کے اندر منتقل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو خوشخبری دے دی، کہا تو جہنم کے اندر نہیں پھینکا جائے گا بلکہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا، وہی پتھر پھر رو رہا تھا، اس کے رونے کی پھر آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلوا دی ہے، اللہ رب العزت نے تجھے جنت کے اندر بھیجنے کا وعدہ فرما دیا ہے، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پتھر کہتا ہے کہ جب پہلے آپ میرے پاس سے گزرے تھے تب میں رو رہا تھا، تب میرا رونا اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے تھا، اللہ سے ڈر کر تھا، اور پھر آپ کی دعا کے توسل سے اللہ رب العزت نے مجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، لہٰذا تب سے لے کر آج تک اللہ کے شکرانے کے اندر رو رہا ہوں، شکر گزاری کے اندر آنسو بہا رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ حاضرین محترم ذرا اندازہ کیجئے، نہ تو ہمارا رونا خشیت کا ہے، خوف الہی کا ہے، اور نہ ہی ہمارا رونا شکر کا ہے، نہ تو ہم شکر کی وجہ سے روتے ہیں
اور نہ ہی ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ ہمارے دل اس قدر ویران ہو چکے ہیں اور ہمارے چشمے سوکھ چکے ہیں۔ وہ جو تعلق فی اللہ تھا، وہ جو تعلق حبی تھا، اللہ کی محبت کا تعلق، اللہ کے خوف کا تعلق، خشیت کا تعلق، وہ ہم سے چھن چکا ہے۔ ہم مادیت پرستی کے اندر اس قدر مست ہو چکے ہیں، مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہر طرف دنیا کمانے کے اندر اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا بیٹھے۔ وہ لمحات، وہ کیفیات، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ عزیز محترم، وہ جو انداز تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ وہ جو کیفیات ہمارے آبا و اجداد کو نصیب تھی، آج ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ ہم مادیت پرستی کی طرف مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تیز سے تیز تر ہماری زندگی ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر ہمارے جو چشمے ہیں، جو اللہ کی یاد کے اندر رونے والی جو آنکھ ہے، وہ چشمے ہمارے سوکھ چکے ہیں۔ ان چشموں کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس مردہ دل کو ہم نے دوبارہ زندگی دینی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے عشق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، یہی دل کی زندگی ہے۔ وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ دلوں کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ اللہ کی یاد کے اندر موجود ہے۔ عزیز محترم، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو شامل کیجئے، نماز کو شامل کیجئے، اللہ کی یاد کو اور شکر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اسی طرح جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، صبر کر کے اپنی زبان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی زبان کو پیش کریں۔ یقیناً ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت۔ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا کرتے۔ ہم پر جو تکلیف آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، وہ صرف ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نعمتوں کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی نعمتوں کو چھین کر آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نعمتوں کو چھین کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ صبر کب تک کیا جائے؟ تو کہا صبر تب تک کیا جائے جب تک تم یہ چاہتے ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ رہے، تب تک صبر ہی کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے رہیں۔